الحاضرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود الثقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وعلى جشن انوار شعبان ہے، میں دعائے حضرت حجت سے بات شروع کی جائے اور تمام حاجات کی برابری کے لیے تھوڑا سا اس کے آواز بڑھا سکتے ہیں، مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے، تو بہتر ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك أوعى وتمتعه فيها قليلا. صلوات محمد وعلى قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس خدا عز و جل کا شکر ہے کہ ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حصہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. بجائے خود یہ ایک سعادت ہے اور آپ کا یہاں طرف پر آ جانا، وقت تو گزر جاتا ہے زندگی کا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ جو تمہارے پاس ہے اللہ کے سپرد کر دیا، جو اللہ کو دے دیا وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ وقت بہرحال گزر جانا تھا، لیکن اب یہ گزر نہیں رہا بلکہ محفوظ ہو رہا ہے کسی کیونکہ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور یقیناً ذکر کا صدقہ ہے کہ موت کے وقت برزخ میں قبر کی پہلی رات اگر رخ انور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دیدار ہو جائے تو اللہم صل. یہ بات وہ ہو کہ جو روایات کی روشنی میں ہو، فضائل بھی مولا علی علیہ السلام کے وہ. تو اب جشن انوار شعبان ہے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں سے جشن انوار رجب و شعبان بنا دوں آپ. تو بات ان سے شروع کی جائے کہ تمام ائمہ بھی جن کی خدمت میں زانو ہے طے کرتے ہیں. قائد الغر المحجلین علی تو قطب عالم امکان ہے علی ابن ابی طالب.
خطب عالم امکان کا مطلب معلوم ہے؟ خود میرے مولا نے جو بلاغہ میں فرمایا ہے کہ پورا جو نظام ہے اس میں میری حیثیت ویسی ہے کہ جیسے اس چکی کے کیل کی طرح سے کہ جس کے گرد چکی گھوم رہی ہے۔ ایک سادہ سی مثال میں مولانا نے سمجھایا کہ علی عالم امکان کا مرکز قطب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسف الدین ہے، علی نبع عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین، علی قاتل الناقتین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرم ہے، صدیق اکبر ہے۔ پیر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مصرے ایک دم میرے سامنے اس وقت ذہن میں وجود میں آ گئے، اس بات کو جاری رکھتا ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے خلاصہ کر دیا۔ کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی۔ دیکھیں پہلا مصرا پہنچے گا تو پھر دوسرا سننے کا لطف آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو مولا علیہ السلام کے سر پہ تاج ولایت ہے، اس ولایت کے تاج میں سینکڑوں دور ہیں، ہزاروں دور ہیں، ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے۔ یہ بات پہنچی؟ خورشید فلک، آسمان کا جو سورج ہے، خورشید فلک۔ دوسرے مصرے میں بات ایسی آ جائے گی کہ ساری بات اس کے بعد آگے کہنے کی شاید ضرورت ہی نہ ہوگی۔ خورشید فلک عکس دور تاج علی۔ پھر سے کہتا ہوں، خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی۔ دیکھیں ذکر علی کی شان و برکت ہے کہ بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں، اور جوانوں سے بڑھ کر ذکر حیدر کرار میں ایک وجہ طاری ہو جاتا ہے انسان پر۔ تو آگے تو خیر اس کی کیا تفصیل کہ عکس دور تاج علی ہے، خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے، مریم سے فضو رتبہ ازواج علی ہے، کرسی سے فضو پائے معراج علی۔ جی جو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے خیال میں ایک بزرگ مجھے یہاں پر کل تو نظر آئے تھے، جن کے بارے میں مجھے بتلایا گیا کہ وہ حافظ جناب میر انیس ہیں، تو دو چار مصرے جو تھوڑی تھوڑی مجھے یاد ہے تو میں آپ کو سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے، عرش خدا مقام جناب امیر، کرسی بھی تحت بام جناب امیر۔ یہ کرسی جو ہے وہ پلاسٹک کی اور اسٹیل کی کرسی نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کرسی اللہ کی مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، اور کرسی بھی خلق اس نور سے ہوئی ہے، پھر کبھی اور تفصیل اس کی، لیکن بہرحال کرسی مخلوق ہے، خدا ہے۔ تو یہ جو کرسی ہے نا، جو سب کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع۔ یہ والی کرسی کہتے ہیں کہ یہ کرسی علی کے فضائل سے اوپر ہے، تحت، کرسی بھی تحت ہے۔ اب سمجھ میں آیا میرے؟ عرش خدا مقام جناب امیر ہے، اور کرسی بھی تحت باب جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے۔
تو اب جناب اب دیکھیں بات ہونی چاہیے کہ جو میں نے عرض کیا آیات اور احادیث کی روشنی میں ہو. کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ نہ قالی ہو جائے کوئی نہ مفسر ہو جائے، مومن رہے انسان. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، دست ادب جوڑ کے حضرت امیر علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ آپ عرش کہہ رہے ہیں تو کرسی کہہ رہے ہیں تو مستور نور نام جناب امیر ہے، تو آیات کلام جناب امیر ہے، تو یہ ذرا اپنا موقف تو واضح کیجیے گا کہ آپ سمجھنا کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بیت میں سمجھایا اور جو بیت تھا وہ مکمل میسج ہو گیا اس میں. تو کہتے ہیں کہ آیات حق کلام جناب امیر ہے، تو کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں، علی مخلوق ہے میرے ساتھ آگے، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. جاری گفتگو اب کسی اور میں راستہ. عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے. جناب آپ اب کہیے گا کیا؟ کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. پھر سے کہتا ہوں، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، بس ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی. جی جی حقیقت یہ ہے علی قطب عالم امکان، علی مولا المومنین، یا صب الدین نبی عظیم ہے، مرید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناقصین والقاصدین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، معود الدین ہے، ابو العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البراء ہے، قاتل الفجراء ہے، قاسم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کا نام ہے. اب یقین فرمائے اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی اگر قرآن سے حدیث سے ثابت نہ ہو سکے تو آئندہ ممبر پر آنا چھوڑ دوں. علی کا نام بولا جائے. تو صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معید الاولیاء ہے، مرضی الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، ابو سعید الشہداء ہے، موبت البدع ہے، محی السنہ ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، لیث الغابہ ہے، مستر امین ہے، درغام ہے، ابو الیتام ہے، طالبی ہے، مکی ہے، ہاشمی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقی ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عبد مصطفیٰ ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور ید اللہ ہے، اور عین اللہ ہے، اور جنب اللہ ہے، اور لسان اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. اب تصور فرمائیے گا کہ وہ علی کہ جس کے ہاتھ میں خود خدا نے خدائی عطا فرمائی ہے، جسے اپنی صفات کا جملہ صفات کا کامل مظہر بنایا، وہ ایک بیٹا چاہے اللہ سے. یہ بات پہنچی ہے کیا مقام ابوالفضل عباس علیہ السلام سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر؟ وہ ایک بیٹا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پھر کبھی تفصیل سے سناؤں گا کہ جو مولا علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے افضل، اس کی لاکھوں پتہ نہیں کروڑوں وجوہات، ان میں سے ایک تو خود مولا علی نے بیان کر دیا، وہ یہ کہ اللہ نے مجھے حسن حسین جیسے بیٹے عطا کیے. نوح کا بیٹا کافر تھا. یہ ساسا ابن سوہان کی روایت ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کا بالکل وقت آ اور علی بن طالب السلام کے فرقت میں ضربت لگ چکی ہے، اور اس وقت طبیب نے یہ کہا کہ زہر کا اثر مغز تک پہنچ گیا، لہٰذا آپ اپنے بابا سے کہیں، امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ وصیتیں مکمل کریں. ابھی اتنا کہنا تھا، میں روایت پوری نہیں پڑھ سکوں گا، فقط اشارہ کر رہا ہوں، ابھی اتنا کہنا تھا کہ آپ کے بابا تک جو زہر کا اثر ہے وہ مغز تک پہنچ گیا. مولا علیہ السلام نے بلا تشبیہ اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا سلونی سلونی.
سلونی قبل ان تفقدوا، میں دستے ادب جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا یہ اس وقت سلونی کہنے کا کون سا موقع ہے؟ علی بن ابی طالب صاحب سمجھانا چاہیں گے کہ طبیب نے یہ کہا کہ زہر کا اثر مغز تک پہنچ گیا ہے. ارے جس کے وسیع کا عالم یہ ہو کہ زہر کا اثر مغز تک پہنچ جائے اور وہ سلونی کا دعویٰ کر دے، اس کے نبی کو ہلکے سے بخار میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. تیرے لبوں کی جنبش کو قرآن کہتے ہیں اور تجھے تیری زبان پاک کو اللہ کی لسان کہتے ہیں. کوئی تجھے مولا، کوئی تجھے خدا کہتا ہے، خدا کوئی تجھے مولا، کوئی تجھے خدا کہتا ہے. عرش پہ تجھے ساری خدائی کا نگران کہتے ہیں. اللہم صلی علی دیکھیں اب عرش کی بات کیا کوئی جان سکتا ہے؟ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ علی کے تلووں سے آگے بھلا کون جائے گا؟ کوئی. کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. میری بات نہیں پہنچی ویسے. حضور مکرم اپنی نالین سمیت تشریف لے گئے تھے تو رسول اور نفس رسول کا عالم یہ ہے کہ ان کی نالین بھی وہ افضل ہے عرش کے اس مقام سے. تو آپ کتنا دیکھ لیجئے گا اوپر. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. حضور جناب علامہ ضمیر تنقی صاحب کہہ کے چلے گئے کیونکہ اور سنتا ہی نہیں کسی کی بات. تو سوائے نام علی مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. کیوں میں کیا کروں؟ مجھے اونچا سنائی دیتا. تو غور فرمائیے گا اس علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیٹا مانگا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کی حضرت نوح علیہ السلام پر خود مولا نے بیان فرمایا. جب کہا نا سلونی قبل ان تفقدونی، جب زہر کا اثر مغز تک پہنچا تو اس وقت سعد صاحب نے سوہان نے آگے بڑھ کے پوچھا تھا یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم؟ یہ پوری روایت ہے. مسجد سعد صاحب نے سوہان مسجد سالہ کے ساتھ میں اس کی زیارت کی ہوئی وہاں جا کے. اب تو کاروان شاید کم لے کے جاتے ہیں لیکن 12 نمبر زیارت کی ہوئی ہوتا. تو سعد صاحب نے سوال نے کہا انت افضل ام آدم؟ تو مولانا نے اس سے پہلے تو یہ فرمایا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح. دیکھو خود انسان کا اپنی ہی تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ نعمت جو رب نے بیان کی ہے پھر اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے. آیت پڑھی مولا نے اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ انا افضل، میں افضل. اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرمائی. پھر کہا انت افضل ام نوح، اے علی آپ افضل ہیں یا نوح؟ کہا انا افضل. اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حسن حسین جیسے بیٹے عطا فرمائے. یہ مولا علیہ السلام کا بیان ہے کہ نوح علیہ السلام سے مولا علیہ السلام کی افضلیت میں ایک دلیل نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کافر ہونا، لیکن علی بن ابی طالب کے بیٹوں کا سید شباب اہل جنہ ہونا. ان دو بیٹوں کے بعد بھی علی نے ایک بیٹا مانگا. اب میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، جو بیٹے علی کو نوح سے افضل بنا دیں. اب یہ آگے جو میں کہہ رہا ہوں میرا تخیل ہے کہ علی ایک بیٹا ایسا مانگے کہ وہ بیٹا علی کو یعقوب اور یوسف سے بھی افضل بنا دے. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی. یوسف کو کون سے بھائی ملے تھے؟
حسن اور حسین کو ایک بھائی عطا ہوا عباس جیسا. اور تو قرآن کی آیت کی تعبیر ہے نا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، وہ سورج کے ساتھ آ جائے. تو قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جو باطن ہے وہ فقط حدیث سے طے ہوگی، میرے مزاج سے نہیں طے ہو سکتا. باطن طے کرنے کے لیے قال الباطن اور قال الصادق چاہیے. والشمس ورسول اللہ والقمر وعلی بن ابی طالب. دیکھو چاند کی اپنی روشنی کوئی ہوتی نہیں، کوئی بات پہنچے. چاند جو کچھ سورج سے حاصل کرتا ہے وہی آگے پہنچا ہے. تو سورج ہے رسول اللہ اس آیت میں، اس کا باطن. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے. یہ منظر دیکھنا ہے کہاں؟ غدیر کے میدان میں شمس الضحیٰ نے والقمر اذا تلاها کو ایسے بلند کیا کہ شمس الضحیٰ کے ہاتھ میں بدر الدجا کا ہاتھ تھا، اور گویا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کی عملی تفسیر پوری ہو گئی. سوالات کے مجمع میں فرمایا من كنت مولا فهذا علی المولا. میں سوچتا ہوں کہ سوالات کے مجمع میں کہ مصطفیٰ نے جب مرتضیٰ کو ہاتھوں میں بلند کر کے من كنت مولا فهذا علی المولا کہا ہوگا تو وہ علی جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. وہ طبیعت تھوڑی سی میری ناساز ہے تو میں ذرا دھیمے انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے پورے شان سے بولنا. اس کی ایک اور تفصیل جو بات ہے، دیکھو محمد کا چاند ہے علی اور حسین کا چاند ہے عباس. قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم عباس قمر العشیر، قمر بنی ہاشم. اور یاد رکھیے گا کہ عباس فقط باب الحسین نہیں، ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ عباس. عباس ابن علی سے نور حسن بھی اور نور حسین بھی. خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے. نور حسن اور نور حسین دونوں کا اظہار ہے عباس ابن علی سے. خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے. اور ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے. سلمان زہرا کوئی تغلب صاحب کے مصرے تھے، انہوں نے ایک موقع پر سنائے تھے تو آپ خدمت کر رہا ہوں کہ سلمان زہرا کی تعبیر مجھے بڑی اچھی لگی. زہرا کا جو سلمان ہے وہی یہ کہہ سکتا ہے. ایک خاص واقعے کی جانب اشارہ ہے. ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے تو ابھی سے آ گئی، پہلے تو حیدر آئے. جی تو ابوالفضل عباس اسلام فقط نور حسین نہیں. اب کبھی تفصیل میں آپ کی خدمت میں کروں گا. حتیٰ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کتنے ہی واقعات اور معجزات ہیں، نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. باب الرضا بھی ہے عباس، باب الجواد بھی ہے عباس. ہر حرم تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. اس لیے وہ مشہور درود توسی جو ہم نے سامنے خطبے میں پڑھا، جس میں امام زمان علیہ السلام کی ہر صفت ظاہر، ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی امام زمان علیہ السلام سے. خود مولا کے لیے طاؤس اہل الجنہ، مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے فرزند کے لیے المہدی طاؤس اہل الجنہ، مہدی اہل جنت کا طاؤس ہے. طاؤس کہتے ہیں مور کے پیکاک. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس مور میں دیکھیں ہر پرندہ ایک خاص رنگ ہے، لیکن مور میں ہر رنگ ہے. بات پہنچ رہی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو سہولت حیدری وہ بھی حضرت حجت سے ظاہر ہو، عصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. یہ ترقیت امام زمانہ پر درود السلام ہے، یہ جو درود توسی ہے. تو عبادت سجادیہ والماثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ، سب کچھ ظاہر ہوگا امام زمانہ علیہ السلام سے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تمام صفات کا مظہر بنایا اہل بیت علیہ السلام کو اور اپنے ناموں سے ان کے ناموں کو مشتق فرمایا. یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا. میرے ساتھ وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا. فاطر السماوات والارض نے فاطمہ زہرا بنایا. وہ محسن تھا انہیں حسن بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنایا. وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا. مولا زین العابدین السلام کی ولادت 5 شعبان المعظم میں ذکر ہو جائے ایک لفظ میں مولا کا. تو وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب و شہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا. اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا. اسے تقویٰ محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا.
وہ نقی مزاج تھا، انہیں نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں اصل عسکری بنایا، اور وہ خود غائب تھا، لہٰذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات کو بھیجے گا، محمد والے محمد تو ویسے امام اللہ اکبر ویسے ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی امام زمان علیہ السلام۔ تو شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی اس درود طوسی کو اکثر پڑھا کرتے تھے، تو ایک عالم دین نے خود خواب میں دیکھا حضرت حجت کو اور فرمایا کہ اس درود طوسی میں ایک نام کا اضافہ کرو۔ 14 میں کسی نام کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ ہم کچھ کہہ رہا ہوں میں کسی مقام پر ہے، میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ مولا اس سلسلے میں اور اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو یاد رکھنا، یہ جو عصمت کبریٰ کی منزل ہے نا، یہ حضور مکرم سے شروع ہے اور حضرت حجت پر صدق اللہ العلی العظیم، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس سلسلے کو ختم، مگر بات یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو تو مجھ سے ہر حجت کی صفت ظاہر ہوگی، ایک نام کا اضافہ کرو۔ کہ مولا اس سلسلے میں اس نام کا اضافہ کیسے کرے، کیا پڑھے؟ امام نے فرمایا آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور دعا کا طالب ہوں اگر بات پہنچ سکے۔ مولا نے فرمایا ایسے درود پڑھو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ۔ لیکن بات یہ خاص عرفانی پہلو سے ہو رہی ہے، والغیرۃ العباسیہ والعبادۃ السجادیہ، اس طرح سے پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی واقع تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو ابوالفضل عباس علیہ السلام تک اس کیفیت میں آیا۔ خود انیس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مصرے کہتے اگر ہو سکا تو میں آگے آپ کو خدمت کرتا ہوں، لیکن ہمارے یاسر نے جنگ صفین میں ایک غضب کا فکرہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ہمارے یاسر فرماتے ہیں دشمن فوج کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم جب لڑے ہو اس علم کے خلاف لڑے، اور ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے ہیں۔ تاریخ آ گئی اس میں، پوری بدر اور خندق خیبر سب آ گیا اس میں۔ یعنی ہمارے یاسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو علم اس وقت ہمارے پاس ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو بدر سے شروع ہوا اور نفس رسول تک یہ علم پہنچا، محمد کے وارث تک۔ تو ہمارا لشکر وہی ہے کہ جو بدر کا لشکر تھا۔ ہم محمد والے ہیں تو وہ ابو سفیان والے ہیں، کیوں کہا ہمارے یاسر نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اس علم کے خلاف لڑے ہو، ہم ہمیشہ اس علم کے سائے میں لڑتے ہیں۔ علم کو شیعوں کی ایجاد تھوڑی ہے، اگر علم شیعوں کی ایجاد ہے تو پھر صحابی کس کی کس کی امید میں راتوں کو جاگ کے شیعوں نے بنایا ہوا ہے؟ بولا بھائی درود تاج، درود تاج ہمارے نہیں پڑھا جاتا، ہمارے بریلوی بھائیوں کے یہاں پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ درود و سلام ان پر کے جو تاج والے ہیں، معراج والے ہیں، براق والے اور علم والے۔ اچھا رسول اللہ علم والے ہیں، تو اگر رسول اللہ علم والے ہیں تو میں بڑی قدر کرتا ہوں سنت رسول کی پیروی کرنے والوں کی۔ تو وہ سنت رسول کی پیروی میں وہ شلوار کو خاص جگہ تک رکھتے ہیں۔ اب وہ ثابت ہمارے لیے ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے ثابت ہے، آپ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ مسواک استعمال کرتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ جناب آپ مسواک استعمال کر رہے ہیں، گلی گلی کریا کوچا گھوم پھر کر آپ جب تبلیغی اجتماع فرماتے ہیں تو مسواک استعمال کرتے ہیں، وہ مسواک کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سنت رسول ہے۔
یا آپ نے یہ شلوار یہاں اس طرح سے کیوں رکھی ہوئی اوپر؟ کہا ہمارے مطابق سنت رسول ہے. اچھا تو مسواک سنت رسول ہے تو آج تک آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں. چینج کی مسواک سنت رسول ہے وہ آپ نے تھام کے رکھی ہوئی ہے تو 10 فٹ کا علم کیا شیعوں کی دشمنی میں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے؟ وہ بھی سنت رسول. جی سنت رسول. تو یہ علم حضرت حمزہ نے اٹھایا، جعفر طیار نے اٹھایا، اور بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرنا. کیا خوبصورت تعبیر ہے کہ بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرا رہی ہے کہ حمزہ اور جعفر کے بعد اب جب علم حیدر کے پاس آیا تو علم کی عزت میں اضافہ ہو گیا. زیب علم کی عزت بڑی، بعدوں کے وہ زیب علم حیدر کر رہا ہے. تو کہتے ہیں عباس اب اس منصب والا کا مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. اچھا مولا غازی عباس اسلام کے ہاتھ قلم ہو گئے لیکن مصائب آپ سنتے ہیں جس نے فضائل میں لکھا ہے کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست پر دست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. بات پہنچ رہی ہے. جی جی. تو وہ علم کا تسلسل ہے کہ جو حضرت حمزہ، جعفر طیار، علی بن ابی طالب علیہ السلام اور پھر عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. بس حیدر اور عباس کے علم میں فرق یہ تھا کہ جب تک علی کے ہاتھ میں علم تھا تو بہرحال کچھ منافق بھی وہاں شامل تھے. کہہ دیا میں نے. جب عباس کے ہاتھ میں پہنچا اتنا خالص ہو چکا تھا کہ اب کوئی بغیر ولایت والا اس علم کے نیچے نہیں تھا. تو عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. تو دیکھو جب علی کے ہاتھ میں علم آئے، جب عباس کے ہاتھ میں علم آئے تو علم کی شان بڑھ گئی. بس میں بات تمام کر رہا ہوں آہستہ آہستہ، حضرت حجت کے ذکر پر آگے کچھ بات کروں گا، بات تمام ہو جائے گی. تو علم کی شان میں اضافہ ہوا. دیکھو یہ تو بات طے ہے. ابھی میں نے مولا علیہ السلام کا ذکر اپنی بساط اوقات کے مطابق جتنا ہو سکتا تھا کیا کہ فضیلتوں کو علی کی تلاش تھی یا علی کو فضیلت کی تلاش تھی؟ یہ خود ایک سوال ہے. اگر فضیلتوں کو علی کی تلاش تھی تو بات الگ ہے، علی کو فضیلت کی تلاش تھی تو بات کیفیت الگ ہے. علی کو فضیلت کی تلاش ہے تو علی خود جائے رسول اللہ سے، اور اگر نعت علی پڑھ کر رسول اللہ بلوائے تو علم کو تلاشے دستے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. کیا کعبے کو علی کی ضرورت ہے یا علی کو کعبے کی ضرورت ہے؟ اور ابو الفضل عباس علیہ السلام سے ہی مسئلے کو حل کر لیں. 8 ذلت کو کعبے کی چھت پر علی کا یہ شعر خطبہ دے رہا. عجیب سی بات نہیں لگتی کہ کوئی کعبے کی چھت پہ چلا جائے؟ یا بات سمجھائے کہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا ممبر ہے. جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا ممبر ہے. اور غازی نے کعبے کی چھت پر بلند ہو کے فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابی من کان بلم سے بیت اصبح قبلۃ. کبھی آؤں گا تو پورا خطبہ سناؤں گا آپ کی خدمت میں. حمد اس پروردگار کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشا. میری بات نہ ماننا، کلام ابو الفضل عباس علیہ السلام نے الحمدللہ الذی شرف هذا، اسے شرف بخشا بقدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بالامس بیتن اصبح قبلۃ، کل تک تو فقط گھر تھا، اصبح قبلۃ آج قبلہ بن گیا. کل تک جو بیت تھا وہ قبلہ بن گیا. علی کو فضیلتوں کی تلاش ہے، فضیلت کو علی کی تلاش ہے. علی کو کعبے کی تلاش ہے، کعبے کو علی کی تلاش ہے. اصبح قبلۃ، ذرا تیرا رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟
یہ کس نے بدھ گدھے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، بالکل صاحب تک پہنچ گئی بات. کس نے بدھ گدھے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. جی نجف رضا نہ رہا ہو تو بات ہو. آپ اپنے آپ پہ افتخار کریں، یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ جن کو مانتے ہیں، بات توجہ رکھیے گا، آپ جنہیں مانتے ہیں آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے. آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے، آپ کا آخری بھی کعبے سے آئے گا. یہ اول اور آخر کہ جب آخر آئے گا نا تو کعبے کی پشت سے ٹیک لگائے جب وہ خطبہ دینا شروع کرے گا. تو آپ کا جو آخر ہے وہ کعبے سے آئے گا، اور کعبے سے آئے گا، اور جب وہ آخری علی آ جائے گا تو پھر مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. اب کل کچھ مومنین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں نے ایک بات کہی تھی، اس سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ شیعہ سنی متفق علیہ بات ہے، یہ میں کوئی آپ کے سامنے کنٹروورشل بات نہیں کر رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے اور کوئی آگے نماز پڑھائے گا. کتاب البخاری کی، اب آپ کو صحیح لگے یا غلط لگے لیکن ہے وہ حدیث 3193 حدیث نمبر ہے. کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں اور امامت وہ نہیں کروائیں گے. امامکم منکم، امام تم میں سے ہوں گے. بس یہ فرمایا تمہاری امت میں سے. حضور نے تو نام بھی لیا تھا، امام بخاری کو شاید مناسب نہ لگا، انہوں نے آدھی حدیث لکھی اور اس کے بعد آگے نہیں لکھی، ان کی مرضی ہے. لیکن فتح الباری فی شرح صحیح بخاری میں حضرت مہدی علیہ السلام کا نام بھی ہے. میں تو فقط کتاب البخاری کی حدیث پہ بات کر رہا ہوں، فیس ویلیو پہ. چلے نام نہیں ہے نہ لکھیے آپ نام. اتنا تو طے ہے نا کہ عیسیٰ نماز پیچھے پڑھیں گے اور تم میں سے کوئی، یعنی تمہاری امت میں سے کوئی ہے. تو آئے کسی کی جرت ہے؟ کسی کے باپ میں بھی جرت ہے کہ جو آگے کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا؟ یقین جانو کو کہہ نہیں سکتا. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم سے کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. جشن انوار شعبان اپنے انتظام پر ہے تقریباً. یہ میں حضرت حجت کے ذکر سے جڑ گیا، پہلے سے آخری کے ذکر پر. عیسیٰ کا امام بننے کے لیے مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے، ورنہ وہ کیسا مقتدی ہے کہ جو زندہ کرتے مردے کو، اور امام وہ زندوں کو دیکھ کے بھی بھاگ جائے گا. تو ایک ہی ملا تاریخ میں کہ اس کے سامنے جعلی مردہ لے آؤ، وہ نماز پڑھا دے تو مردہ ہو جائے، مردہ لے آؤ وہ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. تو مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دیکھو میں پھر جاؤں گا آخری سے پہلے پر وہ ذکر تمام ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت آپ نے پڑھی ہے، ثواب بھی بہت ہے، پڑھنا بھی چاہیے. قبلہ صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے بڑی محبت فرمائی اور عزت دی کہ وہ تشریف فرمائے، جناب مولانا سید القرنین نقوی صاحب. تو نماز جماعت قبلہ صاحب لیڈ کرتے ہیں. آپ نے کہیں بھی نماز جماعت میں شرکت کی، امام جماعت کے پیچھے آپ موجود ہیں، تو جہاں امام کے قدم ہے وہاں آپ کا سر. سادہ سی بات کر رہا ہوں. اب تصور فرمانا کہ فاطمہ کا بیٹا آگے ہے اور مریم کے برتن پیچھے ہیں.
جہاں حضرت حجت کا قدم ہے. دیکھو امام جماعت کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے مقتدی کی. آپ خاموش رہتے ہیں، وہ آپ کے بہاف پر الحمد سورہ پڑھتے ہیں. ہاں؟ جب تک مہدی علیہ السلام رکوع میں نہ جائیں عیسیٰ نہیں جا سکتے. جب تک وہ سجدے میں نہ جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام جا نہیں سکتے. اور ایک بار چلے گئے تو جب تک وہ سجدے سے سر نہ اٹھا لیں. یہ حجت مجھے آپ پہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ پر. تو جہاں مہدی علیہ السلام کے قدم ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا سر ہے. ایسے ہی ہے. اچھا امام مہدی علیہ السلام نے فرض کیجئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے بھی امام تھے مولا حسن عسکری علیہ السلام، ان کے بابا بھی تھے. تو اگر امام مہدی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی مجھ پہ نماز پڑھی تو جہاں مولا حسن عسکری علیہ السلام کے قدم وہاں امام زمان علیہ السلام کا سر. اب ترتیب سے چلتے جائیے گا میرے ساتھ، میں جا رہا ہوں. جہاں علی نقی علیہ السلام کے قدم وہاں حسن عسکری علیہ السلام کا سر. مولا علی نقی نے نماز پڑھی امام تقی جواد علیہ السلام کے پیچھے. جہاں تقی جواد علیہ السلام کے قدم وہاں علی نقی علیہ السلام کا سر. تقی جواد علیہ السلام نے نماز پڑھی امام رضا علیہ السلام کے پیچھے. جہاں امام رضا کے قدم وہاں تقی جواد علیہ السلام کا سر مبارک. امام رضا علیہ السلام نے باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیچھے. جہاں مولا باب الحوائج کے قدم وہاں مولا علی رضا علیہ السلام کا سر. جہاں مولا صادق علیہ السلام کا سر کے قدم وہاں امام باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سر. ترتیب یہی ہے نا. امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی امام باقر علیہ السلام کے پیچھے. امام باقر نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پیچھے. امام زین العابدین السلام نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے. حسین نے حسن کے پیچھے اور حسنین کریمین نے مولا علی کے پیچھے. بار بار جملہ دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. علی وہ ہے کہ جس کے قدموں میں 12 اماموں کے سر موجود ہیں. 11 اماموں کے بھائی سب کے امام ہیں علی بن ابی طالب. علی کے قدموں میں 11 حجتوں کے سر موجود ہیں. جس کے قدموں میں 11 اماموں کے سر ہو کسی بدو عرب کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت مانگ سکے وہاں پر. جی بات پہنچ گئی. بس میں اگر چلے بلند کر کے پنجا کھول کے محمد کی دوسری مت کر جنت میں بنا کر سب کو یاد کروا سپر پاور نعرہ آپ جیتے رہیں، شاد و آباد رہیں. جناب سیکھنے والی بات اس در سے پتا کیا ایک خاص بات ہے، وہ الہیت. آپ یقین فرمائیں ایک بات یہ ہم نے سیکھ لی. الہیت کا مطلب پتا ہے کیا؟ آپ اپنے گھر میں ہر انسان کو بچوں سے محبت بھی ہے اور کی فیملی بھی ہے. آپ ان کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر ہے. میں یہاں کے معاملات کے والے سے آپ سے خاص بات کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کی ہے. بچوں سے محبت بھی اللہ کی خاطر. کتنے ہی ماں باپ ہیں کہ جو شکایت ہوتی ہے انہیں وہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب زندگی پر بچوں کے لیے کیا رہے ہیں، بچوں نے پلٹ کے کیا کیا. وہ ٹھیک انسانی فطرت ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تو آپ کو دکھ اور افسوس نہیں ہوتا. جو کیا تھا وہ ضائع تھوڑی ہوا، وہ محفوظ ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. لوگ کہتے ہیں آج کل بہت زیادہ کامن جملہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. اس لیے حالات ہے نیکی کا زمانہ ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ جو نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے نا اس کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے. یہ وہ جملہ کہتا ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا. یہ اہم بات ہے جو آپ کے دن پیش کر رہا ہوں.
جی جو نیکی کی جزا اللہ سے چاہتا ہے اس کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. للہیت آغاز روز عاشور ہے اللہم انت ثقتی فی کل حال. اب عبداللہ حسین پروردگار تو ہی حسین کا آسرا ہے ہر حالت میں. زلزلات سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. وقت آخر اب عبداللہ حسین رضا قضاء و تسلیم اللہ جو کچھ ہے اللہ کی خاطر ہے. کسی سے تعلق رکھیے اللہ کی خاطر, کسی سے غصہ کیجیے اللہ کی خاطر. مولا علی نے فرمایا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے اور اس کو دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جائے گی کہ جس کا لینا دینا خوش ہونا ناراض ہونا اللہ کے لیے. کہہ دینا آسان ہے, کہہ دینا آسان ہے. اس کے لیے کام کیجیے. خود امیر المومنین نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے. میں جب کلام کو پڑھتا ہوں تو میں خود اپنے اندر جھوم جاتا ہوں. نیچرل بلا رہا ہوں طوبی لمن. جب علی کہنا خوشخبری ہے وہ موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں نا, آج کل بڑا زمانہ ہے, بڑا کامن ہے. وہ آپ کو ہزاروں ڈالر لے کے جو بات سناتے ہیں وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے مفت میں آپ کو اور ہمیں بتائی بھی ہے. اور علی کی جو بات ہے وہ ایسی محکم ہے. جب مولا علی کہتے ہیں نا کہ دیکھو سعادت کے دو راستے تو پھر دو ہی ہیں, پھر تین نہیں. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی, میں نے کہا کوئی عالم, کوئی موٹیویشن اسپیکر, کوئی کہے کہ مثلا آپ یہ 5 کام کر لیجیے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو ضروری ہے کہ یہ 5 ہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ 10 اور ہوں کسی کے پاس. لیکن جب علی کہتے ہیں نا تو پھر وہی ہے کہ سعادت ہے اس شخص کے لیے, خوش نصیب ہے وہ. مولا نے فرمایا کہ جو اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے اور اپنی زبان کا اضافی روک دے. اس سے زیادہ گہری بات تو میں سنا نہیں سکتا تھا آپ کو ممبر سے. علی بن ابی طالب کا کلام ہے کلام الامام. مال کا آپ کے پاس کچھ اضافی ہے اسے ہو سکے تو چھوڑ دیں, انفاق فی سبیل اللہ. زبان پر بھی بہت کچھ اضافی ہے. مولا نے کہا خوش نصیب ہے وہ انسان جو مال کا اضافی چھوڑ دے, زبان کا اضافی روک دے. یہ 2 اصولوں پر عمل شروع کر دیجئے, زندگی سمجھ جائے گی. علی کا کلام سنا رہا ہوں بھائی. علی بتائے وہ کیا ہے. اب نجف اشرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو لے جائے انشاءاللہ. ممبر سے دعا دے رہا ہوں. دیکھو جشن تو میں پڑھ چکا ہوں, آپ نے بہت داد بھی دے دی, نعرہ حیدری بھی لگا دیا. جب نجف اشرف جائیے تو وہاں یاد کیجیے گا اس فقیر کے جملے کو کہ ایک شخص وہاں آیا تھا مولا علیہ السلام کے پاس. اس نے خدمت کی تھی مولا کے نام. نادر شاہ جب وہاں سے گزر رہا تھا, بڑا بادشاہ نادر شاہ, تو فتح کرتے ہوئے آگے جا رہا تھا بہت کچھ. تو اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نجف ہے. تو اس نے اس وادی میں اپنے معمول کے مطابق شراب نوشی. شراب ظاہر پیش کر لی. جب شراب پیش کی گئی تو پینے لگا, دیکھا سرکہ ہے, شراب نہیں. اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, میں شراب کہہ رہا تھا تم سے, تم یہ سرکہ کیوں لیا؟ کہتے حضرت ہم نے تو شراب ہی تھی, پتہ نہیں سرکہ کیسا. تو جب یہ دوسری تیسری مرتبہ تکرار ہوا تو اس کا ایک وزیر تھا جو محب اہل بیت, عاشق علی. اس نے کہا حضور پر بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جس پاک سرزمین پر آپ ہیں, جس احاطے میں آپ ہیں, وہاں کوئی شراب سا پی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ طاہرۃ تطہیرہ کی زمین ہے. اچھا تو علی کون تھے؟ تو اس محب علی نے بتلایا کہ نفس رسول ہے, داماد پیغمبر ہے, یہاں مدفون ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں آگے جنگ لڑنے کے لیے, اگر مجھے فتح ہوگی نا تو میں منت مان کے جا رہا ہوں کہ میں آؤں گا اور علی کا حرم بنواؤں گا. جس کی جو توفیق نصیب ہو جائے. حرم کا ایک احاطہ جو ہے نا دری کا نہیں, باہر کا جو وہ اس نے بعد میں بنوایا تھا. بہرحال نیک توفیق نصیب ہو گئی, کبھی کسی کو ہو جائے. گیا وہاں پتہ ہوئی, واپس آیا. جب واپس آیا نا تو اس نے کہا کہ بھائی بنواؤ گیا. تو جب وہ بننے لگا اس کا احاطہ, تو بنتے بنتے صدر دروازہ تھا اس زمانے میں, وہ بن گیا. یہ میں آپ کے اپنے میسج سنا رہا ہوں. سر دروازہ بن گیا تو اس وزیر نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کا نام لکھوائیں, کیا کریں آپ. بعض لوگ فقط نام کے لیے کام کرتے ہیں. ہارون رشید نے مسجد بنوائی تو مولوی نے آ کر افتتاح ہونے والا تھا تو رات میں اپنا نام لکھوا دیا.
ہارون رشید نے آگے دیکھا تو حضور کا نام لکھا ہوا، تو بلا کے کہا کہ تو نے اپنا نام کیوں لکھوایا؟ کہ بس پتہ چل گیا نام کے لیے بنوائی تھی، اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی۔ تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کا نام لکھوائیں آپ، اب پتہ نہیں کیا نادر شاہ کے دماغ میں آیا، وہ تو کہا نام وغیرہ کیا کرو گے فی الحال، ایسا کرو کوئی آیت لکھوا دو، سچتا ہے کوئی آیت لکھی ہے۔ اس واقعے کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ آج بھی آپ آج گوگل کیجیے گا تو آپ کو ملے گا، مولا علی کا جو گنبد ہے نا وہ ہر امام کے گنبد سے منفرد ہے، اس گنبد پر ایک ہاتھ اور علم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہے تو کسی امام کے حرم میں نہیں۔ یہ اس واقعے کی یاد ہے، اس وقت کا جو صدر دروازہ تھا اس پر دیکھا آیت لکھواؤ، آیت کون سی لکھوا؟ پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں، اس نے کہا ایسا کرو یہاں سب سے بہتر آیت یہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدی ہے، دیکھیں میں کسی اور مزاج میں آ گیا ہوں تو پھر بات سن لیجیے گا، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے۔ او ہو علی ید اللہ ہے نا میرے بھائی، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے، یہ آیت لکھوا دو۔ اب ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک خاص مقام ہے بغداد میں وہاں جائیے زیارت کے لیے، لیکن وہاں جو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بھی کبھی اللہ کی مرضی کس کی قبر پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہاں اطراف میں سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، اور جو ان کی قبر کے اوپر ایگزیکٹ آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ آدھی جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ ایگزیکٹ جہنم ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب میں کیا کروں، کس کی قبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو علی جی ابی طالب علیہ السلام کی قبر پر اوپر اس نے اس دروازے پہ آیت لکھوائی کہ ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا سارے ہاتھوں کو بلند ہے، بات تمام ہو گئی۔ یہ سب تعمیر ہوا اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں اللہ کی مرضی کیا تھی، مر گیا، وہ وزیر مر گیا۔ اسے مولا علی علیہ السلام نے یہ مقام عطا کیا کہ اس نے نادر شاہ کو مولا کے نام کی ہدایت کی تھی، تو مولا نے اسے قیامت تک اپنے پاس رکھ لی۔ اس کی قبر بنی وہیں نجف اشرف میں جوار امیر المومنین، اور اس کی قبر پر ہی 4 مصرے لکھے گئے، فارسی زبان میں سن لیجئے گا وہ بات تمام ہے۔ 4 مصرے لکھے گئے، در خاک ندیم آسودے بخواب، اندیشے مکن یہ پرسش روز حساب، جائی کے بدل شود سرکے میں میں ناب، البتے گناہ شود مبدل میں تباہ۔ ہاں ابھی ترجمہ سناتا ہوں خدمت میں۔ اے علی کے چاہنے والے، تقریباً مومنین پہنچ گئے، اے علی کے چاہنے والے در خاک ندیم آسودے بخواب، سکون کے ساتھ سوتا اس سرزمین، اندیشے مکن دے پرسش روز حساب، اب روز حساب کی فکر نہ کر، تو یار پرواہ نہ کر، کیوں؟ اس لیے کہ جائی کے، جنہیں واقعہ یاد ہے، جائی کے بدل شبد سرکے میں مینا، البتے گناہ شبد مبدل میں تباہ۔ تو ایسی زمین پر سو رہا ہے جس مقام پر شراب سرکے میں بدل جاتی ہے، جس مقام پر شراب سرکے میں بدل جاتی ہے اس مقام پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائی؟ بات تمام ہو گئی۔ تو آپ اس در پر ہیں، اس در کی یاد رکھیں۔ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائے علی کہ انتہا بھی نہیں۔ علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں، ہمیں کیا پتا علی کی حد کیا ہے؟ کون جانتا ہے؟ علی ولی کے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے؟ نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں، جس سے علی کی محبت پہ موت آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں حیدر کی صداؤں سے بات ختم ہو جائے گی۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہے۔ جس سے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا
مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں، اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، بالکل آخری مصرع، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی ہے۔ ایک نعرہ حیدری لگائیے گا یہاں پر مل کے آواز بلند۔ اللہ تعالیٰ کسی طرح ہونٹوں کو سی نہیں سکتا، کسی طرح ہونٹوں کو سی نہیں سکتا، یہ وہ بات ہے کہ جس کو پی نہیں سکتا۔ ترک میں کیسے کروں جاری مدد کہنا، اس کے بغیر ایک لمحہ میں جی نہیں سکتا۔ یا علی مدد کہنا بھی ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، اور یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے۔ مودت کی مہک بن کر فضا سے ملنے جاتے ہیں، اور فناء عشق اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں۔ ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے، ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے در مولا علی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں۔ بات تمام ہو گئی۔ بس مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا، وہ فرمایا کہ سعادت اس وقت ملے گی، میں نے عرض کیا ایک حدیث یہ ہے، اپنے مال کے اضافی چھوڑ دو، زبان کے اضافی نہ بولو، ہر بات نہ بولو۔ میں آپ یقین فرمائیے، آپ نے اپنے گھر میں اگر اس بات کی عادت بنا لی، کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام بیوی کو چھڑکا، بچوں سے۔ اب یہاں تو اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پولیس کا خوف ہوتا ہے، گھر کے اندر کچھ زیادہ تو نہیں بڑھ سکتا، لیکن بہرحال اخلاق گھر کے اندر کا جو اخلاق ہے وہ جو صحیح بنا دے۔ کئی مرتبہ آپ کا اپنے حق سے گزرتے ہوئے بھی خاموش رہ جانا، یقین فرمائیے آپ کی ساری زندگی کی مستحب نمازوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ اللہ کو فقط نمازیں نہیں چاہیے مسلم، اللہ کو وہ اخلاق چاہیے۔ جی تو بات تمام ہو گئی یہاں پر، پھر کبھی آپ کی خدمت میں آیا تو کچھ اور عرض کریں گے انشاءاللہ سے۔